رب زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں اور محترم خواتین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء پر، سلف صالحین پر، ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی. آج کی اس رات جو میرا موضوع ہے، اسلام میں مساجد کی اہمیت. سب سے پہلی بات یہ کہ مسجد یہ کیا ہے؟ مسجد یہ عربی زبان کا لفظ ہے. سجدہ یسجدو سے یہ مشتق ہے. مسجد گرامر کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے ظرف مکان ہے، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ. سجدہ کا لغوی معنی، لٹرلی معنی اردو میں ہوتا ہے کسی بھی انسان کا انتہائی خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا سر زمین پر ٹیکنا. مسجد ایسی جگہ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں ہم صرف سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید بھی ہوتی ہے، تراویح بھی پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں. دیکھا جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی جگہ کہا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا مصلی، لیکن مصلی عربی زبان میں، اسلامی اصطلاح میں عیدگاہ کو کہا جاتا ہے. مسجد کو مسجد اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ نماز کا جو سب سے اہم رکن ہے وہ سجدہ ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اقرب ما یکون العبد عند اللہ وهو ساجد. انسان اللہ کے نزدیک سب سے قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے. اور کسی بھی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ نام دے دیا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، لیکن سجدہ گاہ کہا گیا ایسی جگہ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے، چونکہ یہ عمل، یہ رکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ مسجد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا جو تصور تھا، دو قسم کی مساجد ہوا کرتی تھی. ایک مسجد عام، محلے کی مسجد ہوتی تھی جہاں پر لوگ 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے تھے. اور دوسری مسجد جسے المسجد الجامع کہا جاتا تھا، یعنی جہاں پر
مختلف محلے کے مساجد کے مصلیان جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کریں. چونکہ آج شہروں میں ہر مسجد الجامع ہو گئی ہے، یہ ناممکن ہے کہ کئی محلے کی مساجد کو جمع کر کے ایک جامع مسجد بنائی جائے، ناممکن ہے. اس لیے آج ہر مسجد الجامع ہے. لیکن اسلامی تصور یہ ہے کہ ایک انسان محلے کی مسجد میں 5 مرتبہ اکٹھا ہو. کئی محلے کے لوگ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن مسجد الجامع میں اکٹھا ہوں. پھر اس کے بعد ایک شہر کے لوگ مصلی میں اکٹھا ہوں، جہاں عیدگاہ جسے کہا جاتا ہے، جو شہر سے باہر کسی میدان میں ہونی چاہیے. چونکہ اب آبادی بڑھ گئی ہے، ترقیات ہو گئے ہیں، اس چیزیں جو ہے بہت اچھے انداز سے اپنانا ناممکن ہے. اس لیے اسلام مساعد کا نام ہے، ان دین یسر، دین آسانی کا نام ہے. جیسا بھی ہو آپ جو ہے اگر مصلی عیدگاہ نہیں ملتی تو آپ مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسا کوئی جو ہے گناہ کا کام نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو سال میں 2 بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، پھر اسی طرح سال میں 1 بار ہر ملک کے نمائندے حج بیت اللہ کے لیے المسجد الحرام میں جمع ہوں، عرفات کے میدان میں جمع ہوں، جہاں مختلف ممالک کے نمائندہ چنے ہوئے جنہیں اللہ نے چنا ہے، جنہیں اللہ نے بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت دی، وہاں پر جمع ہوں اور اللہ کی عبادت کریں. یہ مسجد کا مختصر جو ہے خاکہ ہے. ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک جب تک مسجد کی اہمیت ایسی رہی، مسلمان کامیاب رہے، کامران رہے. اور جیسے ہی مساجد کی اہمیت صرف نماز کی حد تک رہ گئی تو دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر سے دوسری بہت ساری چیزیں جو نکلتی چلی گئی. مسجد کی اہمیت، سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، تو سب سے پہلا گھر جو قائم کیا گیا، جو بنایا گیا، کون سا گھر تھا؟ کعبۃ اللہ تھا. اس تصور سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ انسان کا پہلا عمل، اگر آپ کوئی بستی بنانا چاہتے، کوئی شہر قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ بیت اللہ، اللہ کا گھر قائم کریں، مسجد قائم کریں. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک گھر بھیج رہا ہوں جس کا طواف میرے عرش کے طواف کی طرح ہوگا، اور اس کے ارد گرد اسی طرح نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے ارد گرد نماز پڑھی جاتی ہے. اسی لیے آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، جو بڑے بڑے شہر قائم کیے گئے مسلم حکمرانوں نے، تو انہوں نے جو شہر کو قائم کیا تو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. جو شہر کا نقشہ بنایا گیا، جو میپ بنایا گیا، تو سب سے پہلے سینٹر میں مسجد کو قائم کیا گیا. پھر اس سینٹر سے جو ہے سڑکیں اور راستے نکالے گئے، آبادیاں اور کالونیاں بنائی گئیں. آبادی اور کالونیاں بنائی گئی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم گھر بناتے ہیں، پلے ایریا بناتے ہیں، میرج فنکشن ہال بناتے ہیں، اسکولز بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو تھوڑی سی جگہ بچ جاتی ہے اسے مسجد قائم کر دیتے ہیں. آپ کے شہر حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے، الحمدللہ جو یہاں کے مسلم حکمراں تھے، انہوں نے مساجد اتنی خوبصورت مساجد بنائی جو دراصل مسجد کی شکل میں نظر آتی ہے. لیکن آپ دوسرے شہروں میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بلڈنگ لی، بلڈنگ کے نیچے جو ہے تہہ خانے میں مسجد بنا دی گئی. تو یہ مسلم ثقافت اور مسلم کلچر کی نشانی ہے. جس علاقے میں مسجد ہوتی ہے، مسجد کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. مسلم حکمرانوں نے مساجد کے لیے بڑی تگ و دو کی اور بڑے اچھے انداز سے ان کی ثقافت جھلکتی ہے کہ کس طرح مسجد بنائی جائے. تو سب سے پہلا گھر ہمیں جو بنانا ہے وہ اللہ کا گھر بنانا. اس کے بعد کالونیاں اور آبادیاں بنیں گی، وہاں سے جو ہے سڑکیں جو ہے اور شہر کا نقشہ جو ہے متعین کیا جائے گا. تو سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے کعبۃ اللہ کو بنایا.
پھر اس کے بعد جب کعبۃ اللہ ڈھہ گیا، سیلاب آیا، تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبے کی بنیادوں کو اٹھایا. اس لیے قرآن میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. قواعد کہتے ہیں بنیاد کو، یعنی وہ بنیاد تھی، اس بنیاد کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ریز کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے. دوسری بار جو تعمیر ہوئی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں، یہ دنیا کی سب سے پہلی جو ہے مسجد تھی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام کعبۃ اللہ تھی. اس کے بعد دوسری مسجد جو بنی مسجد الاقصی بنی، المسجد الاقصی، جسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے. تو دوسری قدیم مسجد مسجد اقصی ہے. تیسری مسجد جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے جب مکہ سے ہجرت کیا تو قباء میں آپ نے قیام کیا. قباء میں، وہاں پر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا ٹھکانہ مدینہ ہے، مدینہ میں مسجد بنایا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اگر قباء میں مسجد بنا دی جائے تو مسجد نبوی کی اہمیت گھٹ جائے گی. نہیں، پہلا کام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ قباء میں مسجد بنائی. حالانکہ قباء کی مسجد کی اہمیت مسجد نبوی سے کم ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، آپ نے وہاں پر قیام کیا. آپ سفر کرتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے ٹرانزٹ ویزا ملتا ہے آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے، 10-15 دن کے لیے، 14 دن کے لیے قیام کا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر نہیں خریدتے ہیں. گھر خریدتے ہیں؟ نہیں خریدتے ہیں. وہاں پر آپ مستقل قیام کا ارادہ نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹرانزٹ کیا، پھر بھی وہاں پر مسجد بنائی. تو معلوم ہوا کہ آپ اگر یہاں سے کسی دوسرے شہر کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا بزنس ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، اور یہاں سے کرنول کے جانے کے راستے میں بھی آپ کا بزنس، وہاں ٹرانزٹ کرتے ہیں آپ، تو وہاں پر بھی مسجد بنانا ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور چلے گا، نہیں. قباء کی مسجد بنائی جو اسلام کی پہلی مسجد تھی. پھر وہاں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام جو کیا، مسجد کی جگہ خریدی. مسجد کی جگہ خریدی. کچھ الفاظ میں جو ہے تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خریدی. ایسا نہیں آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، مسجد کی جگہ لوگ فری میں لینا چاہتے ہیں. آس پاس کے پڑوسیوں سے کہتے ہیں مسجد ہے، مسجد بنانا ہے، دے دیجئے، کم دام میں دے دیجئے. نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، مسجد جو ہے کیسے بننی چاہیے؟ وائٹ پیسے سے، سفید پیسے سے بننی چاہیے. آپ آزو بازو کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کے لیے جو ہے کچھ کم پیسے میں دے دیجئے. مسجد نبی جب بنائی جا رہی تھی تو وہاں کے یتیم بچوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فری میں دے دیتے ہیں، فری میں دے دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سودا کیا. سودا کرنے کے بعد وہ مسجد بنائی. اس میں ہمیں ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے کہ مسجد کی جگہ کو خریدنا چاہیے. ناجائز قبضہ یا کم دام میں خریدنا یا لوگوں کو بلیک میل کرنا کہ مسجد کی جگہ دے دیجیے آپ کے ثواب جاریہ ہوگا، یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں. جو مارکیٹ ریٹ ہے، جو بازار کا ریٹ ہے، اسی ریٹ میں خریدنا اور مسجد کی توسیع کرنا اور جو بنانا، کسی پہ زبردستی کر کے جو ہے بنانا جائز نہیں ہے. تو یہ چوتھی مسجد، مسجد نبوی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنائی. امام ابو داؤد نے اپنی کتاب مراسیل میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مدینہ کی آبادی کتنی رہی ہوگی، سوچیے آپ. چھوٹی سی آبادی تھی. کتنی مساجد تھی مدینے میں؟ چھوٹی سی آبادی ہو تو کتنی مسجد ہوگی؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک مسجد، 2 مسجد، 9 مساجد تھی. کتنی مساجد؟ 9 مسجدیں تھی جو ہے مدینہ منورہ میں. اور مدینہ سے باہر مختلف قبائل میں، جو قبائل اسلام لائے تھی ابتدائی دور میں، 22 مساجد تھی. کتنی؟ 22 مساجد. ہم فخر کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں ہماری جماعت کی 200 سے زائد مساجد ہے. فخر کرتے نہیں کرتے ہیں؟ الحمدللہ. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ تھے؟ غزوہ احد میں 1000 مسلمان گئے تھے. غزوہ بدر میں 313 تھے.
غزوہ احزاب میں 60,000 سے 5,000 لوگ آ رہے ہیں. فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھی، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 9 مساجد کا تذکرہ امام ابو داؤد نے لکھا ہے، اور مختلف قبائل میں 22 جو ہے مساجد کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر وہ مساجد کا نام بھی لکھا ہے کہ مساجد کس کس نام سے تھی. تو کتاب المراسل آپ پڑھیے. یہی وجہ ہے کہ مسلم حکمران جہاں بھی گئے، دنیا کے کسی بھی کونے میں گئے، انہوں نے مسجد بنائی، کیونکہ مسجد یہ اسلامک سینٹر ہے، اسلامی مرکز ہے. اور حکمرانوں نے مسجد پر جتنا خرچ کیا مسجد بنانے پر، مسلم حکمرانوں نے شاید کسی چیز پر خرچ نہیں کیا ہوگا. آپ کے حیدرآباد میں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مساجد ہے جو نظام کے خاندان والوں نے بنایا ہے. انہی مساجد پر آج ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ ذرا سروے کر لیجئے کہ اس کے بعد کتنی مساجد ہم لوگوں نے بنائی ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے. وہی مساجد اسی کی ترمیم کر دی گئی یا اسی کو رنگ روشن کر دیا گیا اور اسی میں نمازیں ہو رہی ہیں. تو مسلم حکمران مسجد کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور مساجد کی تعمیر بڑے اچھے انداز سے کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مساجد بھی مسلمانوں کے ثقافت کا مظہر ہے. مسلم ثقافت کے دمشق کی مسجد دیکھیے، ترکی کی جامع مسجد دیکھیے، لاہور کی شاہ فیصل مسجد دیکھیے. یہ ساری مساجد بڑی پیارے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں بنائی جاتی ہے. ملیشیا کی مساجد کا جائزہ لیجئے، دیکھیے کیوں؟ اسی کے اہمیت کے نزدیک، اسی اہمیت کی وجہ سے. بہرحال یہ ہے مسجد کے تعلق سے کچھ باتیں. اب آئیے دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا کتنے بار تذکرہ کیا ہے. کوئی صاحب اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بار تذکرہ ہے مسجد کا؟ 28 بار. کتنے بار؟ 28 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا تذکرہ کیا. کہیں مسجد سنگولر ہے مفرد واحد کے صیغے میں ہے، کہیں مساجد ہے جمع کے صیغے میں. 28 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے. ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یقیناً مساجد، یہ مسجد کی جمع ہے، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، لہذا ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارا جائے. یہاں مساجد جمع کا لفظ ہے، پلورل ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یقیناً اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے، آباد کرنے والے، امر یعمر کے معنی تو آباد کرنا. آباد کرنے میں دونوں معنی ہوتا ہے، کسی تعمیر کر کے آباد کرنا یا تعمیر شدہ مساجد کو آباد کرنا. کون آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو یہی لوگ سیدھی راہ پر چلنے والے ہوں گے. یہاں پر مسجد کا لفظ سنگولر استعمال، انما یعمر مساجد اللہ. تیسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا تذکرہ کیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے بنو آدم، ہر مسجد کے پاس اپنی زیب و زینت کو اختیار کرو، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم اپنے زیب و زینت کو اختیار کرو ہر مسجد کے وقت، یعنی ہر مسجد میں آنے کے وقت نماز کے لیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. یہاں پر مسجد میں آنے کے لیے زیب و زینت کے اظہار کا موقع دیا گیا ہے، زیب و زینت کے اظہار کا حکم دیا گیا، موقع نہیں حکم دیا گیا ہے. یہ 3 آیتیں ذکر کرنے کا مقصد، بہت ساری آیتیں، 28 آیتیں میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں. ہر آیت کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے اشارہ ہے. اس آیت میں اشارہ کیا ہے؟
مسجد میں آنے کے وقت زیب و زینت کا اظہار کرنا چاہیے، زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے۔ ذرا ہم اپنے گریبان کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم شادی میں جاتے ہیں تو زیب و زینت کا اظہار کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تب کرتے ہیں۔ شادی میں جاتے ہیں، انٹرویو دینے جاتے ہیں کہیں پر، ہاں، تو زیب و زینت کا اظہار کرتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، جبکہ مسجد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ زیب و زینت کو اختیار کیا جائے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَخْرُجْنَ تَفِّلَاتٍ، خوشبو کا استعمال کرتے ہوئے مسجد کے لیے نہ آئیں، خوشبو کا استعمال کرتے ہوئے مسجد کے لیے نہ آئیں، عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے زیب و زینت کا اظہار کرنا ہے۔ اسی طرح احادیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بے شمار احادیث ہیں جو مسجد کے تعلق سے ہیں، جس میں مسجد کی اہمیت، مسجد کی فضیلت، مسجد کا مقام، مسجد کا مرتبہ کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں 50 ابواب، چیپٹرز، کتنے؟ 50 چیپٹرز میں مسجد کے احکامات اور مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ 50 ابواب ہیں، 50 چیپٹرز ہیں، یعنی پوری کتاب المساجد کے نام سے ایک بک ہے، اس بک میں الگ الگ چیپٹرز ہیں۔ کچھ حدیث کا بھی میں تذکرہ کر دوں گا جو حدیث کسی حکم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ پہلی حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، 3 مساجد کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہے مسجد کا، درگاہوں کا نہیں ہے۔ مسجد کے لیے بھی سفر کرنا ثواب کی نیت سے حرام ہے۔ دوسری چیزوں کے لیے کیا ہوگا؟ مسجد کے لیے بھی ثواب کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے، تو دوسری چیزیں جو ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، کربلا کی، نجف کی، اور جو عراق کی، اور ہمارے کچھ جو ہے حضرات یمن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یمن صنعاء میں حدیث کا بڑا اچھا علم ہے، اور وہاں جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، لوگ جاتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ مسجدوں کی بھی تعین کی گئی کہ انہی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ کون سی مسجد ہے؟ المسجد الحرام، مکہ مکرمہ کی مسجد، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ دوسری مسجد المسجد النبوی، جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدی ہذا، میری یہ مسجد جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے۔ والمسجد الاقصی، تیسری مسجد مسجد اقصی جو یروشلم میں ہے، اس میں نماز پڑھنا 500 نماز کے برابر ہے۔ یہ 3 مساجد کے علاوہ چوتھی مسجد کی طرف زیارت کرنا جائز نہیں ثواب کی نیت سے۔ اب دوسرے مقامات کی زیارت کا حکم کیا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ دوسرے مقامات کی طرف تو زیارت کرنا بدرجہ اولا حرام ہوگا، گناہ کا باعث ہوگا، گناہ کا باعث ہوگا۔ دوسری پیاری حدیث مسجد کے تعلق سے، بہت ساری حدیثیں ہیں، میں انہی حدیثوں کا اختیار کیا ہوں جس میں کوئی جو ہے بڑا جو ہے پیغام ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، زمین میں سب سے مقدس ترین، سب سے پیاری جگہ، سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ سب سے بدترین جگہ کیا ہے؟ بازار ہے۔ بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بازار پورے کے پورے آباد ہیں، مسجدیں پوری کی پوری ویران ہیں۔ اس میں ہم علماء کی بھی بڑی خامی پائی جاتی ہے، کیونکہ مساجد سے ہم نے عورتوں کو، خواتین کو دور کر دیا ہے۔ بعض مسالک میں
خواتین کا داخلہ مسجد میں منع کر دیا گیا ہے، ناجائز اور مکروہ قرار دے دیا گیا۔ اسی وجہ سے ہماری خواتین جو ہے مسجدوں کا رخ کم کرتی ہیں، بازاروں کا رخ زیادہ کرتی ہیں۔ اس میں کسی پر طنز نہیں ہے، ہم علماء نے ہی مساجد کی اہمیت کو گھٹایا اور خواتین کو مسجد سے دور کیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں بیان کرتا چلوں، ورنہ آپ جو ہے علم کی خیانت کہیں گے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، لیکن اللہ کی بندیاں مسجد میں آئیں تو انہیں نہ روکو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کسی بھی خاتون کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا، خواتین مسجد میں آتی تھیں۔ اب یہاں پر آپ یہ جو ہے شوشہ پیش کرے کہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو خواتین کا مسجد میں آنا غیر افضل ہے، تو کیا صحابیات غیر افضل پر عمل کرتی تھیں؟ صحابیات آتی تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، آپ نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم گھر میں نماز پڑھو، گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، تمہارے بچے کے رونے کی وجہ سے مجھے نماز کو مختصر کرنا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث کو سمجھنا اور اس کی تشریح کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ نماز گھر میں پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے، لیکن اللہ کے بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ مسجد نبوی میں بھی عورتوں کے لیے نماز کی ایک مخصوص جگہ تھی، اور آج سارے عرب ممالک میں ہر مسجد میں عورتوں کے لیے 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے، ہر مسجد میں۔ ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کا لقب دیتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں، سلف صالحین کا پیروکار کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں۔ ہماری مساجد میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر ہم نے مسجد کی اہمیت کو ہٹا دیا، بڑی تلخ بات ہے۔ مسجد میں عورتوں کے لیے بھی مخصوص جگہ ہونی چاہیے، 5 وقتہ نمازوں، جمعہ تو لوگ آ ہی جاتے ہیں، لیکن 5 وقتہ نمازوں کے لیے بھی ایک چھوٹی سی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ آ کر جو ہے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور جو ہے مسجد میں جب آتے ہیں تو میں جیسا کہ ذکر کروں گا، بہت سارے جو ہے تربیتی مقام آتے ہیں مسجد میں آنے کی وجہ سے۔ یہ چند احادیث تھی جو مسجد کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ اب مسجد کا کردار کیا ہے، مسجد کی اہمیت کیا ہے؟ آپ سیرت نبوی کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کے زمانے کا مطالعہ کیجئے، تابعین تبع تابعین کے دور کو پڑھیے۔ اس دور میں مسجد صرف مسجد نہیں تھی جیسا کہ آج کا تصور ہے۔ مسجد میں نماز ہوتی تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز ہوتی تھی۔ اصحاب صفہ تھے جو ایک چھوٹا سا مدرسہ اور مکتب جسے ہم کہہ سکتے ہیں، مکتب تھا۔ اور آج ہمارا جو مسجد میں مکتب ہے، وہ مکتب جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ دن کا مکتب ہوتا ہے۔ صبح بچے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، شام میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، دوپہر میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکتب تھا، وہ ہاسٹل والا مکتب تھا۔ مسجد میں ہاسٹل والا مکتب، کسی مسجد میں ایسا مکتب ہے جو ہاسٹل والا ہو؟ نہیں ہے۔ یہ باریکیاں آپ غور کرتے جائیے کس طرح ہم مسجد سے دور ہوتے چلے گئے۔ اگر آج بابری مسجد میں ہاسٹل والا مکتب ہوتا تو کیا اس پر غیر مسلموں کا قبضہ ہوتا؟ ہم بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ بمبئی میں ایک حادثہ ہوا آج سے تقریباً 10 سال پہلے، سلفی مسجد تھی، بند کر کے چلے گئے، فجر کی نماز کے وقت جو ہے اس پر ہرے جھنڈے لگ گئے اور اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ اگر ہاسٹل والا مکتب ہوتا تو کیا قبضہ ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ تو مساجد کی اہمیت کو کس طرح ہم نے دھیرے دھیرے جو ہے کم کر لیا۔ اصحاب صفہ رہتے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی وفد آتا، وفد چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم وفد ہو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے، ان سے ملاقات کرتے۔ اگر مسلمان وفد ہے، صحابہ کرام ہوتے، ان سے ملاقات کرتے، دینی تعلیم دیتے۔ غیر مسلم وفد ہے تو وہ بھی مسجد میں آتا، غیر مسلم وفد بھی مسجد میں آتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے باتیں کرتے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے، اسلام سمجھاتے. تو تیسری چیز کیا ہوئی کہ دعوتی مرکز بھی جو ہے مسجد تھا، دعوتی مرکز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیوی سے ناراض ہو کر آگے حضرت فاطمہ سے، آج ہم ناراض ہوتے ہیں تو کہاں جاتے؟ قہوہ خانے پر جاتے، چائے خانے پر جاتے ہیں. حضرت علی ناراض ہوئے، حضرت فاطمہ سے مسجد میں آ کر لیٹ گئے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مسجد یہ ٹھکانہ ہے سکون حاصل کرنے کا. تو آئے اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، انہیں کہا قم یا ابا تراب، اٹھو اے ابو تراب، جو زمین پر لیٹے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ ٹینشن دور کرنے کے لیے بھی مسجد میں آنا ہے. بیوی سے جھگڑا بھی ہوگا تو مسجد میں آنا ہے. آج ہم کہاں جاتے ہیں؟ باہر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے بائک لیے اور جو ہے چلے گئے. چوتھی چیز، ایک صحابی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، انہوں نے وہ آئے اور مسجد نبوی کے کھمبے میں اپنے آپ کو باندھ لیا. آج ساری تو توبہ کے نام سے، توبہ ستون توبہ کے نام سے مشہور ہے. ایک مشرک کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا تھا، یعنی جیل بھی تھی وہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فیصلہ بھی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے اختلافات کا فیصلہ کیا کرتے تھے. مسجد میں چندہ جمع ہو رہا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، ساری چیزیں مسجد نبوی میں انجام دی جا رہی ہیں. آج ہمارے پاس مسجدیں 10-15 کروڑ یا کم سے کم 10 سے 50 لاکھ کی مسجد تو ہوگی، منیمم 10 لاکھ سے کم کی مسجد میں نہیں سمجھتا ہوں. لیکن اس کا استعمال ہم 1 لاکھ کا بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. پورے دن میں 24 گھنٹے میں صرف اگر ہم جائزہ لیں تو ایک ایوریج کے مطابق 3 گھنٹہ مسجد کا استعمال ہوتا ہے. 3 گھنٹہ ایوریج کے حساب سے. فجر کی نماز میں آدھا سے پونا گھنٹہ، ظہر میں آدھا گھنٹہ، عصر میں 15 منٹ، بہرحال پورے ملا کر ایک ایوریج جو ہے 3 سے 4 گھنٹے کا مسجد استعمال ہوتی ہے. بقیہ 20 گھنٹے بیکار پڑی رہتی ہے. قیروان کی مسجد جو سب سے پہلی یونیورسٹی بنی مسجد سے بنی، مسجد میں درس و تدریس قائم ہوئی، وہاں سے دھیرے دھیرے جو ہے مسجد بنی اور جو ہے یہ ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئی. یہ ہے مسجد کی اہمیت. مسجد جو ہے مسلم معاشرے کو بنانے میں ایک اہم کردار بھی ادا کرتی ہے. کیسے؟ مختلف انداز سے مسلم معاشرے میں تربیتی کردار بھی ادا کرتی ہے. سب سے پہلا رول مسجد کا کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان مسجد میں آتا ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، تو کم از کم اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ پاک و صاف ہو. جنبی ہے تو غسل کر لیتا ہے، اور اگر پاک و صاف ہے تو وضو کرتا ہے. یعنی مسجد ایک مسلم معاشرے کو صفائی اور ستھرائی اور پاکی صفائی کا درس دیتی ہے. 5 وقت آپ مسجد میں آئیں گے تو 5 وقت آپ جو اپنا چہرہ دھوئیں گے، وضو کریں گے، پاک و صاف ہو کر آئیں گے. لباس بھی آپ سوچیں گے پاک و صاف اور ستھرا ہو. تو پہلا کردار جو مسجد ادا کرتی ہے کہ مسلمانوں کو پاک و صاف رہنا چاہیے. اور پاکی صفائی صرف ظاہری پاکی صفائی نہیں، وضو بھی کرنا. اگر آپ 10 بار بھی نہ آئے ہوں، ڈیٹول صابن سے بھی نہ آئے ہوں، تو بھی آپ کو وضو کرنا ہے مسجد میں آنے کے لیے. یعنی ایکسٹرا صفائی آپ کو کرنی ہے، زیادہ صفائی. تو یہ درس دیتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے طہارت کتنی اہمیت رکھتی ہے. اسی لیے اگر یہ بات میں کہوں کہ اسلام نے طہارت پر اتنا زور دیا، اتنی اہمیت دی ہے کہ دنیا کی کسی بھی مذہب میں طہارت پر اتنا زور نہیں دیا گیا ہے. لیکن مسلمان طہارت پر اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں جتنا دوسری اقوام دیتی ہے. مسلم محلے، مسلم لوکیلٹی، ان کی کالونیاں، ان کا جائزہ لیجئے.
اور پھر غیر مسلم کی کالونی کا جائزہ لیجئے، دونوں میں آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا۔ آبادیاں بغیر پلاننگ کے بنتی ہیں، پانی کی نکاسی جو گٹرز ہوتے ہیں اس کا کوئی صحیح نظم نہیں ہوتا، کہیں سے بھی پانی نکل کے بہتے رہتا ہے، صفائی ستھرائی کا وہ اہتمام نہیں ہوتا ہے جو اہتمام غیر مسلم سوسائٹیوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ چونکہ غیر مسلم سوسائٹیوں میں گئے نہیں ہیں اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک مسلم بلڈنگ میں رہتے ہوں تو اس بلڈنگ کی صفائی دیکھیے اور غیر مسلم بلڈنگ کی صفائی دیکھیے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جبکہ اسلام کہتا ہے طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسلام کی جب پہلی آیتیں نازل ہوئی، شروع کی آیتیں سورۃ العلق، سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھ، کپڑے کو پاک و صاف رکھ۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی کو۔ کب؟ ابھی اسلام ابتدائی دور میں ابتدائی شکل میں ہے، ابتدائی شکل میں ہے، اسی وقت جو ہے پاکی صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کسی بھی مذہب میں صفائی کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا جتنا مذہب اسلام میں ہے۔ ناخن کاٹنے کے لیے بتایا گیا 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا ہے، 40 دن سے زیادہ، زیر ناف کے بال کو جو ہے 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا۔ کس مذہب میں ہے یہ صفائی کی ستھرائی؟ پیشاب کرنے کے بعد پانی یا ڈھیلے کا استعمال کرنا، مٹی کا استعمال کرنا، کون سے مذہب میں ہے؟ اتنی پاکی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنے والا مذہب، اور ہمارے سوسائٹی، ہمارے گھروں اور ہمارے کالونی کا حال دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم صفائی اور ستھرائی کے تعلق سے صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، تھیوری پڑھتے ہیں، پریکٹیکل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور بدقسمتی اس پر یہ ہے کہ ہم صفائی کا ٹھیکیدار کسی دوسرے کو بنا دیتے ہیں کہ صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنا GHMC کی ہے، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی ہے، ہماری ذمہ داری، ہم تو کچرا پھینکیں گے، صفائی انہیں کرنا ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ مسلم علاقوں کے ساتھ جو ہے سرکاری جو ہے نمائندوں کی، سرکاری ڈپارٹمنٹ کی غفلت پائی جاتی ہے، تعصب پایا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے صفائی ستھرائی کے لیے بلدیہ کو ذمہ دار قرار نہیں دیا ہے۔ حقیقت ہے کہ بلدیہ مسلم علاقوں سے تعصب برتتی ہے، اس پہ صفائی ستھرائی کا وہ اہتمام نہیں کرتی ہے جو غیر مسلم سوسائٹیوں کی کرتی ہے۔ لیکن اگر وہ کچھ غفلت برتتی ہے تو اسلام نے جو اہمیت دی ہے اس اہمیت اور غفلت کو مائنس پلس کریں گے تو بھی ہمارا جو ہے پلس میں نمبر آنا چاہیے۔ ہم کسی کو جو ہے دوش نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، کسی کو ہم جو ہے جانبداری طور پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ تو پہلی چیز مسجد ایک مسلمان کو صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتی ہے، اس کے اندر صفائی ستھرائی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ پہلا کردار تھا مسجد کا۔ دوسرا کردار مسجد کا کہ جس طرح انسانی جسم کی صفائی ستھرائی کا کردار ادا کرتی ہے مسجد، اسی طرح باطنی صفائی کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ مسجد میں کوئی تصویر نہیں لگی رہتی ہے، کوئی بت نہیں ہوتا ہے، کوئی مجسمہ نہیں ہوتا ہے۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے ذہنوں کی صفائی، ہمارے روح کی صفائی ہوتی ہے، ہمارے روح کی صفائی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی اپنا یہ چہرہ غیر اللہ کے سامنے خم نہیں کر سکتا ہے، نہیں جھکا سکتا ہے۔ کسی راستے میں جھک کر آپ جو ہے سجدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو یہ روحانی صفائی بھی ایک مسجد کرتی ہے۔ روحانی صفائی میں بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید، توحید کا معنی ہوتا ہے ایک، سارے لوگ جو مسجد میں آتے ہیں
کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی، چاہے وہ جو ہے 10 لوگ ہوں، چاہے 100 ہوں، چاہے 1000 ہوں، چاہے لاکھ ہوں، چاہے 10 لاکھ ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں کے لیے کوئی ایک ذات ہے، تو مسلمانوں کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے۔ مسلک کے اختلافات کے باوجود مسالک رہیں گے، قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، لیکن کچھ کامن پلیٹ فارم ہے جس پر ہم اور آپ کو ایک ہونا ہے، ایک ہونا ہے۔ کچھ کامن پلیٹ فارم ایسے ہیں جس پر ہمیں ایک ہونا ہے۔ یہ چیز ہمیں مسجد سکھاتی ہے۔ پہلی چیز توحید کی دعوت مسجد میں ہوتی ہے، توحید کی دعوت۔ مسجد میں آنے کے بعد ہمیں صرف ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا کردار مسجد کیا ادا کرتی ہے؟ انسان کی جو اپنی انا ہے، جو تکبر ہے، جو بڑائی ہے، جو بزرگی ہے، اس کو ختم کرتی ہے۔ مسجد میں جب انسان آتا ہے، اگر کسی کمپنی کا نوکر، چپراسی، واچ مین پہلے آتا ہے تو اسے جگہ کہاں ملتی ہے؟ پہلی صف میں ملتی ہے۔ وہی اس مسجد میں اسی چپراسی کا، اسی جو ہے سیکورٹی گارڈ کا، اسی نوکر کا مالک آتا ہے، تو کیا اسے اس بات کا حق ہے کہ اس دربان کو، اس جو ہے چپراسی کو کہ تمہارا مقام پچھلی صف ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر سے جو تکبر ہے، جو انا ہے، جو غرور ہے، جو ایگو ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ آپ کے بغل میں کوئی ایسا شخص آ جائے جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہو، تو کیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ پیچھے جائیے؟ آپ کو اس سے حق نہیں ہے۔ اور ایسے واقعات بھی نہیں ہوتے ہیں کہ نمازوں میں کوئی شخص کسی کو ایسا کہے، اور کوئی عمر دراز شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں موت کے قریب ہوں، اس لیے مجھے پہلی صف میں جگہ دو، تم تو ابھی 60 سال اور زندہ رہو گے، تم دوسری صف میں رہو۔ کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو بزرگوں کو بھی اپنی بزرگی کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان پہلی صف میں آ جاتا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ کہ بھائی آپ کا حق ہے۔ اسی طرح غیر ملکی کوئی آ جا رہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے پہلی صف حیدرآبادیوں کے لیے فکس ہے، دوسری صف جو ہے جو کرناٹکا کے ہیں، پھر تیسری جو مہاراشٹر کے جیسے شہر سے دور ہیں۔ یعنی اسلام ایک اکائی، ایک وحدت کی دعوت دیتا ہے، وحدت، کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ یہ درس لے کر ہمیں مسجد سے باہر بھی جانا چاہیے۔ یہ اسلام میں مسجد کی اہمیت، کیا کیا چیزیں مسجد ہمیں تربیت دیتی ہے، کن چیزوں کی ہمیں دعوت دیتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد ہمارے اندر یہ کردار کیوں نہیں پیدا کر رہی ہے؟ کیوں آج ہم غرور، تکبر، فخر، ایگو، تعصب، علاقائی تعصب، زمانی تعصب، کیوں اس میں مبتلا ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں تو سب کی زبان ایک ہو جاتی ہے، سب کی زبان ایک ہو جاتی ہے، سب اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، سب سورۃ الفاتحہ ہی پڑھتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو اختیار دیا گیا ہے کہ سجدے میں سورۃ الفاتحہ پڑھے؟ نہیں۔ کچھ والنٹری دعائیں ہیں، رضاکارانہ دعائیں ہیں جو آپ سجدے میں الگ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں تسبیح اور تکبیر کا شامل ہونا ضروری ہے۔ تشہد میں تحیات ہی پڑھنا ہے، درود ہی پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں وحدت سکھاتی ہیں کہ مسلمان ایک اکائی ہیں، ایک وحدت ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ آج کل مساجد بھی جو ہے تفرقہ بازی کا ذریعہ بن گئی ہے، تفرقہ بازی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلک کا کوئی فرد ہماری مسجد میں آ جاتا ہے تو ہم اسے بڑے عجیب انداز سے دیکھتے ہیں، اور مقررین بھی اگر کوئی غیر مسلک کا فرد آ گیا
تو اپنے تقریر کے جو ہے موضوع کو چینج کر کر اس پر ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، باقی رہیں گے. ہمیں کچھ کامن پلیٹ فارم پر آنا ہے اور اپنی وحدت کو بتانا ہے. بہت ساری کامن چیزیں ہمارے درمیان ہیں، بہت ساری کامن چیزیں. اللہ ایک ہے ہمارا، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، حج کے لیے ایک ہی جگہ جاتے ہیں، نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں اختلاف ہے، ان اختلافات کو باقی رکھتے ہوئے خصوصاً آج کے ہندوستان کے مسلمانوں کو مسجد کے اس اکائی سے، ایک وحدت سے سبق لے کر اتفاق و اتحاد کو قائم رکھنا ہے، ورنہ کل ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جس طرح حالات بدلتے جا رہے ہیں، جس طرح حالات بدلتے جا رہے ہیں، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ بھی ہمیں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے کامن باتوں پر، جو کامن باتیں ہیں. اسے مسلک تو دور کی بات، مذہب کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. جو کامن چیزیں ہیں، صحت کا، ہیلتھ کا جو انتظام ہونا چاہیے شہروں میں، ایجوکیشن کا جو اہتمام ہونا چاہیے، صفائی ستھرائی کا جو اہتمام ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹ کا جو اہتمام ہونا چاہیے، شہروں کی بنیادی ضروریات کا جو اہتمام ہونا چاہیے، یہ کامن پلیٹ فارم پر ہمیں غیر مسلم برادران وطن سے اتفاق و اتحاد کرنا چاہیے. پھر مذہب کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز ہمیں مسجد سے ملتی ہے، مسجد سے ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں. اسی طرح مسجد جو مسلمانوں میں ایک معاشرتی کردار کو ادا کرتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خواب دیکھا، اس خواب کو بیان کرتے، اس کی تعبیر بیان کرتے. پھر صحابہ کرام میں جو صحابہ نہیں ہوتے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے؟ اگر بیمار ہے تو ان کی عیادت کے لیے جاتے. ایک بڑھیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی جھاڑو لگایا کرتی تھی، کچھ دنوں سے نہیں آئی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا. تو یہ مساجد ایک سوشل نیٹ ورکنگ کا کام بھی انجام دیتی ہے. سوشل نیٹ ورکنگ، سوشل نیٹ ورکنگ کہ ہمارے جو محلے کے جو مسلمان ہیں وہ مسجد میں آ رہے ہیں، کوئی جو ہے پریشان حال ہے، کسی کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کو سروس نہیں مل رہی ہے، کوئی ہمارے کالج کے بچے ہیں جن کے گھروں میں بہت سارے مہمان آ گئے ہیں، انہیں جو ہے اسٹڈی کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں مسجد میں انجام دی جانی چاہیے. مسجد میں لائبریری نہیں ہوتی ہے جہاں پر اسلامی تعلیمات حاصل کر سکیں. لائبریری ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کا سسٹم نہیں ہے. وہاں پر جو ہے ایک لائبریرین ہو جو کتاب کو ایشو کرے، ضمانت رکھی جائے، کتاب لے کر جائے، پڑھ کر لائے، واپس کرے، یا مسجد میں بیٹھ کر پڑھے. پڑھتے وقت اگر اس کو کوئی مسئلہ نہ سمجھ میں آئے تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی عالم موجود ہو. پھر کیا ہوتا ہے جب مساجد پر غیروں کا قبضہ ہو جاتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جا رہی ہیں. تو مسجد یہ سوشل نیٹ ورکنگ کا سینٹر بھی ہے. سوشل نیٹ ورکنگ، یہاں پر ہماری سوشل ایکٹیویٹیز کو بھی انجام دینا چاہیے، وہاں پر اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو مسجد میں اپنائیں گے تو یقینی معنوں میں ہم جو غالب ہوں گے اور اسلام غالب ہو جائے گا. مسجد ایک مسلمان کو وقت کا پابند بھی بناتی ہے. ایک اہم کردار مسجد کا وقت کا پابند بناتی ہے. آج دیکھا جائے تو دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ابھی تک تحقیق کر رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہے. کسی سے بھی پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کسی سے بھی پوچھیں گے آپ، کسی سے بھی. شوہر کے پاس بیوی کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے، بیوی کے پاس شوہر کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے، باپ کو بیٹے کے لیے وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے، بیٹی کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں ہے. رونا رو رہے ہیں، کیا ہے؟ وقت نہیں ہے.
لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج ہم سب سے زیادہ خالی ہیں. غور کیجئے میری اس بات پر. کسی کے پاس وقت نہیں ہے, بالکل وقت نہیں ہے, اور ہر ایک کے پاس بے انتہا وقت ہے یا نہیں بات؟ بے انتہا وقت ہے. وہ بے انتہا وقت کس میں استعمال کر رہے ہیں؟ غیر ضروری کاموں میں, اس لیے صحیح کاموں کے لیے وقت نہیں ہے. گھر دیر سے جاتے ہیں, بیوی کہتی کہاں تھے؟ بہت ضروری کام میں تھا. حالانکہ ضروری کام کیا ہوتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے. تو ایک طرف بیوی کے پاس, بیوی کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں تھا آپ کے پاس, لیکن دوستوں کے لیے وقت دیے جو غیر ضروری تھا, غیر ضروری تھا. تو یہ دو انتہا پائی جاتی ہیں, وقت نہیں ہے اور وقت ہے. آج وقت کا پابند شاید 10% لوگ بھی ہوں گے, 10% لوگ بھی نہیں ہوں گے. نماز, مسجد ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے کہ مسجد میں 5 وقت تو آپ کو آنا ہے, فکس وقت ہے, اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ مسجد کے مصلیان 200 مصلیان ہیں تو 100 مصلی یہ کہیں کہ ظہر کی نماز 1:15 بجے ہوگی, اور دوسرے 100 مصلی کہیں کہ ظہر کی نماز 1 بجے ہوگی. ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا ہے. تو مسجد کا ایک اہم کردار یہ کہ انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے, وقت کا پابند بناتی ہے. ہماری زندگی کے نظام کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے, آرگنائز کرتی ہے, سسٹم کو آرگنائز کرتی ہے. کہیں بھی آپ ہوں, ایک مقررہ وقت میں آپ کو مسجد میں پہنچ جانا ہے, یعنی آپ کو وقت کا پابند بنائی. اسی طرح مسجد انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے, بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. مسجد میں آپ جتنے دیر بیٹھے رہیں گے, جتنے دیر بھی بیٹھے رہیں گے, کم از کم آپ کی آنکھیں, آپ کا ذہن, آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے تو شیطان کی طرف تو نہیں ہوگی. مسجد میں اگر آپ آنکھ بند کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آپ غلط خیالات نہیں لائیں گے, بے حیائی اور برائی کے کاموں سے آپ بچے رہیں گے. یہی اگر مسجد کے باہر بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں اللہ کا ذکر بھی کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ بے شمار برائیاں بھی آپ کو دعوت دیتی رہیں گی. گانوں کی آواز آئیں گی, غیر محرم عورتیں بغیر حجاب کے جو چلتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ اپنی آنکھوں کو بھی سیکیں گے, کانوں کو بھی سیکیں گے, اور آپ کے خیالات میں بھی وسوسے اور برائیاں اور بے حیائیوں کی طرف رغبت ہوگی. مسجد آپ کو ان ساری بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. مسجد مسلمانوں کی ایک ثقافتی کردار کو بھی ادا کرتی ہے. ثقافت, کلچر ایک ہوتا ہے مسلمانوں کا کلچر. آپ دیکھیں گے جو نقش و نگار ہے, جو محراب ہے, جو مینار ہے, جو وضو خانے ہیں, جو واش رومز ہیں, خاص قسم کے طرز پر بنائے جاتے ہیں. اور یہ طرز ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے رہن سہن اور ان کے چال چلن کا ایک الگ معیار ہے, ایک الگ ثقافت ہے, اور یہ ثقافت ہمیں باقی رکھنی ہے. یہ چند رول تھے مساجد کے جو مسلمانوں کو اپنانے چاہیے. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک رول ادا کرتے ہیں مسجد میں, اور وہ بھی کیا ہے؟ رسمی طور پر نماز پڑھ لینا, رسمی طور پر. اور ہفتے میں سنیچر یا اتوار کو ایک درس ہو جاتا ہے. فجر کی نماز اگر 5:45 بجے 5:45 پر اذان ہوتی ہے, 5:30 پر, یا بعض مساجد میں نے دیکھا ہے 5:39 پر مجھے مسجد کھلتی ہے, امام آتے ہیں بغیر وضو کے اذان دے دیتے ہیں, اور پھر مسجد کھلی اور 6:15 بجے مسجد بند ہو گئی. تو پھر کیا ہوگا؟ مساجد کا جب یہ کردار دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا تو مسلمانوں کی وقعت بھی اللہ کے نزدیک کم ہوتی جائے گی, وقعت بھی کم ہوتی جائے گی. مسجد نبوی اتنی کھلی تھی
آج ہم لاک لگاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے اے سی نہ چوری ہو جائے، پنکھے نہ چوری ہو جائیں، کہ ایک بدو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، اتنا ایزی اویلیبل تھی مسجد، ایزی اویلیبل. آج ہم مسجد میں آتے ہیں تو پہلے اوپر دیکھتے ہیں کہیں مسجد میں ہمارا داخلہ تو ممنوع نہیں ہے. ایزی اویلیبل اتنی تھی کہ ایک بدو آ کے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگتا ہے. آج ہمارے مسجد کے واش روم سے بھی بند ہوتے ہیں. کبھی کوئی مسافر گزرتا ہوا جائے اور اسے حاجت کی ضرورت ہو تو آئے گا، دیکھے گا مسجد کے واش رومز بند ہوئے ہیں. اگر ہماری مساجد کے ایک واش روم مسافروں کے لیے کھول کر رکھے جائیں اور جو انسان جا رہا ہے، اب دیکھیں بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی اور مسلمان بھائی بھی روڈ پر کھڑے ہو کر جو استنجا کرنے لگتے ہیں. ہمارے بعض خواتین کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کسی کو جو ہے شکر کی بیماری ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، اور بار بار جو ہے پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے. ایک عجیب تصور ہم نے مسجد کا دے رکھا ہے. اتنا ایزی اویلیبل تھا کہ ایک بدو آتا ہے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیتا ہے. اس کا مفہوم نہ نکالیں کہ شیخ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مسجد کے کونے میں پیشاب کیا جا سکتا ہے. تصور دے رہا ہوں کہ مسجد اتنا ایزی اویلیبل ہونا چاہیے، اتنی آسانی سے ہر ایک کی دسترس میں ہونے چاہیے. آج ہماری مساجد میں تقریر بھی کرنا ہے تو پہلے علماء کی چھان بین کی جاتی ہے کہ کہیں یہ ایسا ہے تو ایسا تو نہیں ہے. پھر جو ہے دوسرے جو ہے متولیان سے اجازت لینی پڑتی ہے. اگر کوئی مسافر آ گیا تو اس مسجد میں لکھا ہے مسجد میں سونا جو ہے مسجد کو کی حرمت کے خلاف ہے. بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو مسجد سے ہمارا رابطہ دھیرے 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 دور ہوتا گیا، کٹتا گیا. اور آج ہم اللہ کے اس گھر سے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اس گھر سے دور ہوئے، اللہ ہم سے دور ہوتا گیا. اور آج جو ہماری بے وقتی ہے وہ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے نہیں جوڑے رکھا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد کو اس کی پرانی اہمیت کو واپس لوٹا دے. مسجد کو پرانا مقام جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں تھا، وہ مقام مسجدوں کو عطا کر دے. اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں مسجدوں کو آباد کرتے رہے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.